اس بیک گراؤنڈ میں ان آیات کا صرف ترجمہ بھی آپ سن لیں گے تو بات جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ پہلا جملہ ہی انتہائی اہم ہے، یہ دوسرا اور تیسرا رکوع ہے سورہ توبہ کا۔ کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین کے ساتھ کوئی عہد ہونا، معاہدہ ہونا ہی یوں سمجھیے کہ ایک غیر حقیقی سی بات ہے۔ کفر اور اسلام کے مابین بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، توحید اور شرک کے درمیان بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی بات کہی گئی ہے جو بہت بنیادی بات ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان کوئی ایگزسٹنس ہو ہی نہیں سکتی۔ عارضی طور پر ایک وقتی حکمت عملی کے تحت کوئی صلح کی جائے، کوئی معاہدہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی پرماننٹ ٹریٹی، کوئی مستقل معاہدہ، کوئی اسٹیٹس کوو کے لیے مستقل فیصلہ کر لیا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ حق حق ہے تو باطل کے ساتھ کیسے معاہدہ کرے گا؟ وہ تو دوسری بات ہے۔ حق اہل حق اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، وہ کوئی دب کر صلح کریں، کوئی اپنی حفاظت کے لیے صلح کریں، اپنے بچاؤ کے لیے صلح کریں، یا جب ایک جد و جہد ہو رہی ہے، اس جد و جہد کے مختلف مراحل میں سے کسی مرحلے پر حکمت عملی کا تقاضا یہ ہو کہ ان سے معاہدہ کیا جائے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ ہوں گی عارضی چیزیں۔ کوئی مستقل معاہدہ اللہ اور اس کے رسول اور مشرکین کے مابین ہونا، یہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے پاس؟ اب یہاں استثناء کیا، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ ہاں، اس کا استثناء ہے جو تم معاہدہ مسجد حرام کے قریب کر کے آئے ہو۔ صلح حدیبیہ 1 سال پہلے ہوئی ہے نا، 2 سال پہلے کہہ لیجیے، 2 سال پہلے صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ حدیبیہ وہ تو بالکل حرم کے قریب ہے، تو تم نے وہاں جا کر مسجد الحرام کے قریب جو معاہدہ کیا تھا ان سے، وہ اپنی جگہ رہے گا، برقرار رہے گا۔ وہ معاہدہ اس جو اصولی قانون ہے اس سے مستثنی ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، لیکن فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہے تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، یعنی جب تک وہ عہد کی پابندی کرے تم بھی عہد کی پابندی کرو۔ اس میں امپلائڈ کیا ہے؟ جب وہ عہد توڑ دیں تو پھر تم پابند نہیں ہو کہ تم اس عہد کو لازماً ہر صورت کے اندر نبھاؤ۔ بالکل یہ ہے وہ ہدایت جس کے مطابق حضور نے عمل کیا کہ جب انہوں نے توڑ دی پھر آپ نے صلح نہیں کی، اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو چکا تھا۔ اصل میں صلح حدیبیہ کے بعد جو 2 سال حضور کو ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کہ جنگ کا خطرہ نہیں رہا، تو آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر اپنی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں پورے عرب میں پھیلائی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام لے آئے۔ ویسے بھی جیسے دھاک غزوہ بدر کے بعد بیٹھ گئی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد بھی ایسی ہی دھاک مسلمانوں کی قائم ہو گئی۔ قریش نے انہیں تسلیم کر لیا ہے، قریش نے ان سے صلح کر لی ہے، تو یہ بھی یہ کیفیت ایسی تھی کہ جس سے پھر ایک عام رجحان قائم ہوا کہ اب اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ یہی وجہ دیکھیے 2 سال قبل صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 یا 1500 آدمی تھے، یا میکسیمم روایات میں 1800 آتا ہے، اور فتح مکہ کے لیے جو غزوہ ہو رہا ہے، جو حضور چلے ہیں، تو 10,000 آپ کے ساتھ ساتھی ہیں۔ یہ 8,500 کا جو اضافہ ہوا ہے، تو اس میں اس عرصے کی جو کیفیات تھی تاریخی اعتبار سے اس پس منظر کو دخل حاصل ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی صلح تمہیں نہیں توڑنی ہے، تم نہ توڑنا، جب تک وہ قائم رہے تم بھی قائم رہو، لیکن جیسا کہ میں نے کہا امپلائڈ ہے، اگر وہ توڑ دیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ تم بھی بری ہو جاؤ گے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیسے؟ یہ اصل میں ایک انداز ہے کہنے کا، سوچو ذرا، غور کرو، تم کیوں ڈر رہے ہو قریش سے لڑنے سے؟
اور تمہیں کیوں مانے ہو رہا ہے کہ یہ قریش جو ہیں یہ تو بہرحال حرم کے متولی ہیں اور بہرحال یہ سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانے کا اہتمام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ, کیسے, اور اگر وہ تم پر کہیں غالب آ جائیں, لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, تو وہ تمہارے معاملے میں کبھی کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے, نہ کسی قرابت داری کا نہ کسی عہد کا. اگر ان کے ہاتھ میں طاقت آ جائے, انہیں غلبہ حاصل ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں کریں گے, نہ قرابت داری کی, نہ رشتہ داری کی, نہ کسی عہد کی, نہ کسی قول و قرار کی. ان کا کردار یہ ہے, ان کے اندر چھپا ہوا انسان جو ہے وہ یہ ہے. یرضونکم بافواہہم, وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے منہوں سے. اس میں میرے نزدیک اشارہ ہے جو ابو سفیان, جو اس وقت اب مکے کے سردار تھے, ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ جب آئے ہیں تو اب انہوں نے لاکھ کوشش کی ہے کسی طریقے سے کوئی سفارش ہو جائے, حضرت ابو بکر سے ملے, حضرت عمر سے ملے. پھر یہ کہ اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئے, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی زوجہ محترمہ, ابو سفیان کی بیٹی تھی, جو گئی تھی ہجرت کر کے حبشہ. وہاں ان کا شوہر, عام روایات یہی ہیں کہ مرتد ہو گئے, تو پھر وہ جو ہے گویا کہ بیوہ ہو گئی, وہ تو رشتہ ختم ہو گیا. پھر حضور نے پیغام دیا, حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا, مہر اپنے پاس سے دیا, پھر بعد میں وہ مدینے آ گئی. تو ان کا اب یہ حضرت ام حبیبہ کے گھر, بیٹی کے گھر گئے ہیں ابو سفیان, کسی طرح بیٹی سفارش کر دیں. لیکن وہاں جا کر عجیب واقعہ پیش آیا. حضور کا بستر بچھا ہوا تھا, وہ اس پر بیٹھنے لگے. بیٹی نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے, بستر لپیٹ دیا, کہا اب بیٹھیے. اب یہ عرب کا سردار, مکے کا سردار, قریش کا سردار, اس نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا. فرمایا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں, آپ مشرک ہیں, نجس ہیں, اور یہ بستر رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے. اب بتائیے, شاید وہ پھر وہ کہنے کی بھی ہمت نہ ہوئی ہو کہ میری کوئی سفارش کر دو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ طرز عمل سامنے آیا. تو یہ لوگ چاہتے ہیں تمہیں اپنے منہوں سے راضی کر لینا. وَتَابَ قُلُوبُهُمْ, حالانکہ ان کے دل منکر ہیں, انکاری ہیں, اس کے اندر غصہ ہے, اس میں جھنجھلاہٹ ہے, وہ جو ہے پیچ و تاب کھا رہے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناہنجاروں پر, فاسقوں پر, نافرمانوں پر مشتمل ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ, انہوں نے اللہ کی آیات کے عوض حقیر سی قیمت حاصل کر لی. یعنی 13 برس مکے میں محمد انہیں آیات الہیہ سناتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے بدبختی کا یہ عالم رہا کہ دنیا کی حقیر سی زندگی کے لیے, اپنی چودراہٹ کے لیے, یا اور جو ایسے ہی کوئی چیزیں تھیں, اپنی عزت نفس کے لیے, جھوٹی عزت نفس کے لیے, انہوں نے رد کیا اللہ کی آیات کو, اللہ کی آیات کو فروخت کر دیا, اور اس کی جگہ دنیا کا عارضی سا فائدہ جو ہے وہ قبول کر لیا. فصدوا عن سبیلی, صدہ یا سدو جو ہے یہ فعل لازم بھی ہے, فعل متعدی بھی ہے. خود بھی رک گئے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روک دیا. اس لیے کہ جو سردار تھے جب وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے, تو جو عوام ہیں وہ تو عام طور پر انہی کی پیروی کرتے ہیں. بھائی یہ لوگ سمجھدار ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, یہ تجربے کار لوگ ہیں, تو یہ اب نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو چلو پھر ہم انہی کے پیچھے چلیں گے, یہ ہمارے پرانے سردار ہیں. اس طریقے سے وہ اپنے کفر کی وجہ سے عوام الناس کے لیے بھی ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون, یقیناً بہت ہی برا ہے عمل جو وہ کرتے رہے ہیں. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ, دوبارہ یہ ہرگز لحاظ نہیں کرتے کسی بھی مومن کے معاملے میں, نہ کسی قرابت داری کا, الا ظاہری رشتہ قرابت داری, ولا ذمہ, نہ کوئی عہد کہ جس سے ایک ذمہ داری آ جاتی ہے, معاہدہ کیا ہوا ہے. انہیں ہرگز, ان کا اگر بس چل جائے, ان کو اگر طاقت حاصل ہو جائے, انہیں فتح ہو جائے, انہیں غلبہ حاصل ہو جائے, یہ ہرگز کسی مومن صاحب ایمان کے لیے نہ کسی قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی عہد کا پاس کریں گے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ,
اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں کہ جو حد سے گزر جانے والے. دیکھیے دو باتیں آ چکی. ایک اصولی بات، اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین کے ساتھ کوئی مستقل معاہدہ خارج از بحث ہے. یہ تو اجتماع النقیضین ہے، متضاد چیزیں جمع کیسے ہوں گی؟ توحید اور شرک کے درمیان کوئی معاہدہ ممکن نہیں، مستقل معاہدہ، ابدی معاہدہ، کوئی سٹیٹس کو کوئی نہیں. اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہہ دی کہ ان لوگوں کا اپنا کردار یہ ہے کہ اگر ان کا قابو چل جائے، کسی مومن کے حق میں نہ یہ رشتہ داری کا لحاظ اور پاس کریں گے اور نہ ہی کسی عہد اور کسی معاہدے کی پرواہ کریں گے. یہ ان کا کردار ہے.